ملا محمد شفیق ملا، محمد شفیق ملا کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے. یہ اس سال کا پہلا گروپ ہے اور ٹوٹل 23واں نمبر گروپ ہے. عورتیں آہستہ پڑھیں، مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غیاث المستغیثین، یا مجیب المضطرین، یا رحمان یا رحیم، یا ستار یا غفار، یا رزاق ذو القوۃ المتین. اے اللہ تو خالق و مالک ہے، ناصر ہے. اے اللہ تو سب کچھ ہے، ہم سب تیرے بندے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ اس وقت آپ کے کچھ بندے اور کچھ بندیاں آپ کے بیت اللہ شریف کی، کعبۃ اللہ شریف کی، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ ان کے جانے کو قبول فرما. آمین. اے اللہ ان سب کے اس سفر عمرہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ جانے والوں کے لیے ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا، ان کے خاندان والوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا، اور وہ جن جن لوگوں کے لیے دعائیں کرے ان سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس عمرے کے سفر کو ان میں سے ایک ایک کے لیے ویسا ہی بنا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا ہے. اے اللہ تیرے بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی ہر ایک کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہر ایک کو مقبول عمرہ کی سعادت نصیب فرما. طواف ہو، سعی بین الصفا والمروہ ہو، اور احرام باندھ کر وہاں حرمین شریفین میں جانے کی پوزیشن ہو. اے اللہ صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو کرنے کا موقع نہ ملے، چونکہ سب نئے ہیں، انجان ہیں. اس کام کو انجام دینے میں ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو جائے. اللہ ان کی نیت صحیح ہے، ان کا دل صحیح ہے، اس لیے اے اللہ ان کے اس عمرے کو قبول فرما اور بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت نصیب فرما. جو احباب اب تک نہ جا سکے ہیں، جو خواتین اب تک نہ جا سکی ہیں، اللہ ان کو بھی اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ آپ نے کعبۃ اللہ میں جتنی رحمتیں برکتیں رکھی ہیں، بیت اللہ میں جتنی رحمتیں برکتیں رکھی ہیں، طواف میں اور سعی میں جتنی رحمتیں برکتیں رکھی ہیں، اور وہاں کی مقامات مقدسہ میں جتنی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، ان میں سے ہر ایک کے حصے میں نصیب فرما. کسی کو ان سے محروم نہ فرما، چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو. اللہ آپ ہی جانتے ہیں آپ نے کیا کیا کچھ کہاں کہاں رکھ رکھا ہے. اللہ ساری خوبیاں، سارے فضائل اور محامد ان میں سے ہر ایک کے حصے میں نصیب فرما. اس طریقے سے یہ اپنے گاؤں کو لوٹے کہ آپ ان کے ایک ایک چھوٹے بڑے گناہ کو معاف کر چکے ہوں، ان کے دل کو دین کے لیے، اسلام اور ایمان کے لیے پھیر چکے ہوں، ان کا دل آپ کی ذات سے مطمئن ہو چکا ہو، اور پھر آخری زندگی تک یہ اللہ آپ کے بن کر کے رہ جائے. ایسا دل دے کر کے ان سب کو واپس فرمائیے. اے اللہ ان کی ہر نیک تمناؤں کو پوری فرما دیجئے، ان کے ہر جائز مقاصد کو پوری فرما دیجئے، جانے والوں کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اور یہ جن جن لوگوں کے لیے دعائیں کریں سب کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرما لیجئے. اللہ اس ٹور پر لے جانے والے عزیزم دادا حیات، بہرحال یہ ظاہری اعتبار سے ایک تجارت ہے،
اے اللہ لیکن آپ نے ایسی تجارت کی اجازت بھی دی ہے، لیکن یہ ایسی تجارت ہے جس میں صرف دنیا کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ان گنت لوگوں کو آپ سے جوڑنے کا کام ہے، آپ کے بیت اللہ سے، کعبۃ اللہ سے، حرم مبارک سے جوڑنے کا کام ہے۔ اللہ یہ صرف دنیا کا فائدہ نہیں بلکہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ ان کی بھی دنیا اور آخرت اچھی بنا دیجئے، اے اللہ ان کی بھی دنیا اور آخرت اچھی بنا دیجئے، رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، ان کے اس لے جانے کو قبول فرمائیے، پریشانیوں کو دور کر کے جو یہ لے جانے کا کام کر رہے ہیں اس میں غیبی مدد فرمائیے۔ اللہ اس سلسلے میں جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے، بہت سارے احباب کا نام لیا ہے جو قدم قدم پر جانے والے معتمرین کی مدد کرتے ہیں اور ان کے عمرہ کے دوسرے کاموں میں وہ ہاتھ بٹایا کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول کیجئے، ان سب کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں بلانے کا فیصلہ کر دیجئے، ان سب کے بھی، ان کے خاندان والوں کے بھی گناہوں کے معاف کرنے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب محتاج ہیں، آپ مالک و خالق ہیں۔ اللہ محتاج تو مانگتا ہی مانگتا ہے، آپ سب کو دے دیں گے تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، نہیں دیں گے تو ہم سب کا بگڑ جائے گا۔ اللہ اپنے خزانہ غیب سے اے اللہ سب کچھ ایک بندے کو جو ملنا چاہیے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آخرت کی مغفرت عطا فرما دیجئے، دنیا کے امن و چین، سکون اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیے، دنیا میں رزق حلال و وسعت عطا فرمائیے اور آخرت میں جنت الفردوس کی نعمتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح سے خیر کا فیصلہ فرما دیجئے، جانے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے، خیریت کے ساتھ اے اللہ یہاں ان سب کے لوٹنے کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ اس کوہ نور ٹور کے شروع کرنے کے سلسلے میں مولوی دادا حیات صاحب کے والد مرحوم حاجی امین الدین نائکوڑے صاحب کی بڑی کوشش، بڑی خواہش اور بڑی لگن شامل تھی۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائیے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے، جنت الفردوس میں ان کو جگہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے خاندان میں بھی سب لوگوں کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کے خاندان والوں کی مغفرت فرما دیجئے اور ان جانے والے عمرہ پر تشریف لے جانے والے کی مقبول دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائیے۔ اللہ انڈی کی حفاظت فرمائیے، انڈی کے لوگوں کی حفاظت فرمائیے، خصوصاً انڈی کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پورے کرناٹک کی حفاظت فرمائیے، پورے ملک کی حفاظت فرمائیے، رحم دل انصاف پسند حکمراں ہمیں نصیب فرمائیے، رحم دل انصاف پسند حکومت ہمیں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ بڑی خواہش کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اللہ ان کو بھی آئندہ حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس سفر کو قبول فرما لیجئے، اس میں جتنے لوگ مددگار ہیں، خاص طور سے ہمارے الحاج بشیر احمد صاحب انعامدار، ان کے لڑکے ناصر، مفتی عبد الرحمن صاحب ہیں، حافظ اسماعیل صاحب ہیں اور انعامدار محمد حسین، جن کو صرف انعامدار کے نام سے لوگ جانتے ہیں، وہ بیچارے بھی بڑی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے حافظ شاہ نواز ہیں اور اس کے بعد حافظ فیروز ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے جو اس سلسلے میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی رہتی۔ اللہ ان سب کو بھی حرمین کی زیارت نصیب فرما، ان سب کے بھی خاندان کی مغفرت فرما، ان سب کی دنیا اور آخرت دونوں کے بہترین بنانے کا فیصلہ فرما۔ اللہ بہت کچھ مانگنا ہے، اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سب کے حق میں جو بہتر ہے اس کا فیصلہ فرما۔ اللہ بارش کی سخت ضرورت ہے، اے اللہ اس علاقے میں بارش کی سخت ضرورت ہے، نفع والی بارش عطا فرما دے، اے اللہ نفع والی بھرپور بارش عطا فرما دے۔ اس مجمع میں جو بھی آپ کا پیارا بندہ ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے، سب مجھ جیسے گنہگار نہیں ہے، کسی اس کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ نفع والی بھرپور بارش عطا فرما دے، اللہ پورے علاقے کو سیراب کر دیجئے، بہترین فصل عطا فرمائیے، اچھی پورے علاقے میں اچھی کھیتی عطا فرمائیے، اچھا اناج عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ خاص طور سے
صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنائیے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نصیب فرما دیجئے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نصیب فرما دیجئے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ایک اور خاص دعا میں اس موقع پر کرتا ہوں، یہ انجمن سارے مسلمانوں کی عزت ہے، اے اللہ اس کی حفاظت فرمائیے، اس کی حفاظت کرنے کی سب کو قدر کرنے کی توفیق دیجئے۔ ہمارے کچھ نوجوان بچے اس کے ساتھ بڑی ناانصافی کر رہے ہیں، انجمن کے ساتھ بڑی ناانصافی کر رہے ہیں، انجمن کی جائیداد اور پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے رہنے کے لیے رات دن وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو اللہ ہدایت دیجئے، ایسے نوجوانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دیجئے، اور اس انجمن کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق دیجئے، ہم سب کو اس کی حفاظت کی کوشش کرنے کی توفیق دیجئے، چاہے وہ ذمہ دار ہوں یا شہر کے ہم لوگ سب کے سب عام لوگ ہوں، سب کو اس انجمن کو اپنی عزت سمجھ کر کے، اس انجمن کو اپنی شان سمجھ کر کے اس کو ترقی کے راستے پر لگانے اور اس کی حفاظت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔